الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پچھلے خطبے میں سورۃ کوثر کا شان نزول اور سورۃ کوثر کی پہلی آیت کی مختصر سی تفسیر میں نے بیان کی تھی۔ کوثر کثرت سے کثیر سے مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے بہت زیادہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کا معنی کیا خیر الدنیا والآخرہ، کہ دنیا اور
آخرت کی ساری بھلائیاں ہم نے آپ کو عطا کی۔ الکوثر سے یعنی دنیا کی بھلائیاں اور آخرت کی بھلائیاں، اس سے مراد کیا ہے؟ اس میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں۔ الکوثر سے مراد امت کی کثرت، الکوثر سے مراد معجزات کی کثرت، الکوثر سے مراد نبوت کی عمومیت، الکوثر سے مراد قرآن، الکوثر سے مراد روحانی اولاد، الکوثر سے مراد حوض کوثر، جنت کی نہر، الکوثر سے مراد مقام محمود جہاں آپ شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے، الکوثر سے مراد حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دینا، الکوثر سے مراد کثرت ذکر، یعنی آپ کے تذکرے کا عام ہونا کہ دوست بھی آپ کا تذکرہ کریں اور دشمن بھی آپ کا تذکرہ کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ کوثر سے مراد دنیا و آخرت میں بھلائی کا عطا کرنا ہے، اور دنیا میں سب سے بڑی بھلائی جو آپ کو عطا کی گئی وہ قرآن کی صورت میں۔ اس لیے معنی یہ ہوگا کہ مشرکین کے پروپیگنڈے سے آپ پریشان نہ ہوں، گھبرائیں نہیں کہ آپ کے بیٹے فوت ہو گئے اور مخالفین نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی، آپ ابتر ہو گئے، آپ کے بعد آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس پروپیگنڈے سے آپ پریشان نہ ہوں، ہم نے آپ کو قرآن جیسی کتاب عطا کی۔ مولا پروپیگنڈا تو میرے خلاف یہ ہو رہا ہے کہ میرے بیٹے فوت ہو گئے،
میرے بعد میرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، میری نسل نہیں چلے گی۔ اور جواب اس صورت میں آ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو قرآن دیا، تو یہ ان کے پروپیگنڈے کا جواب کیسے ہوگا؟ فرمایا جواب اس صورت میں ہے کہ اس قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اور قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ یہ قرآن اسی صورت میں قیامت کی صبح تک باقی رہنا ہے، تو میرے پیغمبر جب تک قرآن باقی رہے گا تیرا نام بھی باقی رہے گا۔ یہ ہے ان کے اس پروپیگنڈے کا جواب کہ آپ کے بیٹے فوت ہو گئے، آپ علیاذ باللہ ابتر ہو گئے، تو کوثر سے مراد کتاب اللہ قرآن، اور آخرت کی جو بھلائیاں آپ کو عطا ہوں گی اس میں حوض کوثر ہے جو میدان محشر میں آپ کو عطا کیا جائے گا۔ کوثر اصل میں جنت کی ایک نہر کا نام ہے، جس کی دیواریں سونے کی ہیں، مٹی کستوری کی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات میں جب اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو کستوری کی خوشبوئیں آنے لگ گئیں۔ مشک اور عنبر کی خوشبو، برف سے زیادہ پانی اس کا ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا۔ جنت کی ساری نہریں اس میں سے نکلیں گی، جس نہر کا نام ہے الکوثر۔ تو یہ بھی معنی ہو سکتا ہے ہم نے آپ کو جنت کی وہ نہر جس کا نام الکوثر ہے ہم نے آپ کو عطا کی۔ اسی نہر سے اس حوض میں پانی آ کے گرے گا جس حوض کا نام ہے حوض کوثر، جو میدان محشر میں آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جب کوئی پانی نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی کھانے کی چیز نہیں ہوگی، پینے کی چیز نہیں ہوگی، کوئی پوچھ پریت نہیں ہوگی۔ کون ہو میاں جو جہاں کھڑا ہے سو کھڑا ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے کون ہو، کیوں کھڑے ہو؟ اور دن ہے 50,000 سال کا، اور سورج سوے نیزے پر، اور زمین گرم۔ ایک بندے کے جسم سے جو پسینہ نکلے گا، یہ اس ہستی کا ارشاد ہے جو مبالغے سے پاک ہے۔ یہ میں بیان کروں گا تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کے جسم سے گھبراہٹ کی وجہ سے جو پسینہ نکلے گا، کسی کا پسینہ ٹخنے تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا پیٹ تک، اور کوئی بد نصیب اپنے پسینے میں ڈوب جائے گا جو اس کے جسم سے پسینہ نکلے گا۔ تو یہ مبالغہ نہیں ہے، گھبراہٹ ایسی ہے۔ جو بندے روئیں گے نا اس دن پچھتاوے میں کہ دنیا میں
ہمیں یہ کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ کچھ کرنا چاہیے تھا جو قرآن نے اور صاحب قرآن نے کہا ہے۔ اس پچھتاوے میں جو لوگ روئیں گے، ایک آدمی کے آنسو اگر جمع کیے جائیں تو کوئی آدمی اس میں کشتی چلانا چاہے تو کشتی چلا سکتا ہے۔ یقیناً مبالغہ نہیں ہے کہ جس ہستی کا ارشاد ہے وہ مبالغے سے پاک ہے۔ ان کی بات بالکل 100% حقیقت کے مطابق ہے۔ کشتی کوئی چلانا چاہے تو اس میں کشتیاں چل جائیں، اور جب دماغ کا پانی خشک ہوگا تو پھر خون بہنے لگے گا، یہاں نالیاں بن جائیں گی۔ جو پچھتاوے میں لوگ روئیں گے، یا لیتنی یا لیتنی، کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے اپنے نبی کا راستہ اختیار کیا۔ اس عالم میں جب 50,000 سال کا دن ہے، سورج قریب ہے، گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، پسینے میں شرابور ہیں، کوئی پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی پوچھ پریت نہیں ہے کہ میاں کون ہو، اس عالم میں اللہ میرے نبی کو حوض کوثر کا ساقی بنا کے اٹھائے۔ انا اعطینا کل کوثر، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے۔ یہ ان کے پروپیگنڈے کا کیسے جواب ہوا؟ پروپیگنڈا تو مشرکین کا یہ ہے کہ میرے بیٹے فوت ہو گئے ہیں، میری نسل ختم ہو گئی ہے، الیاذ باللہ میں ابتر ہو گیا ہوں، میرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پروپیگنڈا تو یہ ہو رہا ہے، اور جواب میں کہا جا رہا ہے آپ پریشان نہ ہوں، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے۔ مولا ان کے پروپیگنڈے کا جواب کیا ہے؟ فرمایا یہی تو ان کے پروپیگنڈے کا جواب ہے کہ وہ پاگل کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اس نبی کا نام مٹ جائے گا، اور میں کہتا ہوں کہ ہم حوض کوثر کا ساقی بنائیں گے۔ دنیا تو دنیا رہ گئی، میدان محشر میں بھی تیرا نام جگمگاتا رہے گا۔ انا اعطینا کل کوثر، وہاں بھی تیرا نام جگمگائے گا۔ ہم نے آپ کو حوض کوثر کا ساقی بنایا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، لیکن اس سے پہلے آپ مجھے بتائیں، آپ اس حوض کوثر سے پانی پینے کے خواہش مند ہیں؟ تمنا ہے نا دلی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا جس خوش نصیب آدمی کو میرے حوض کوثر سے جام مل گیا نا، لم یظما ابدا، لم یظما ابدا، 50,000 سال کے اس تپتے ہوئے دن میں اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، کبھی پیاس نہیں۔ اللہ ہمارے نصیب میں فرمائے۔ میرے نبی اس کے ساقی ہوں گے، صحابہ پلانے والے ہوں گے، برتن ستاروں سے زیادہ مصفہ، پاکیزہ اور صاف ہوں گے، صحابہ پلانے والے ہوں گے۔ حضرت ابو بکر، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر انت رفیقی علی الحوض وانت رفیقی فی الجنہ۔ ابو بکر
تو حوض کوثر میں بھی میرا ساتھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر تو جنت میں بھی میرا رفیق ہوگا، حوض کوثر پہ بھی ابو بکر کا سامنا کرنا ہے۔ یہاں جو رٹ لگاتے ہو نا، فدق کے غاصب اور فدق کے لٹیرے، فدق کے چور، کن کو کہہ رہے ہو؟ خلیفہ اول تو صدیق اکبر ہے، انہی کے معاملات میں کہتے ہو نا کہ فدق انہوں نے سیدہ سے غصب کر لیا تھا، چھین لیا تھا۔ فدق کوئی کروڑوں کی جائیداد تھی، باغ اور اس میں چند کھجوریں، اس کے لیے سیدہ عدالت میں جا رہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جو جنت کی عورتوں کی سردار کہلاتی ہے، اسے دنیا کی کھجوروں کے لیے تم نے عدالتوں میں پھرایا۔ کیا نقشہ پیش کر رہے ہو اسلام کا اور دین کا، اور کیا نقشہ پیش کر رہے ہو نبی پاک کے گھرانے کا، کہ یہ دنیا کے پیچھے بھاگتے تھے۔ دنیا تو میرے نبی نے زندگی میں بھی اپنی بیٹی کو نہیں دی تھی، اشارہ کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے، نہیں دی تھی، دین دیا تھا۔ وہ جب مال غنیمت میں غلام اور لونڈیاں آئیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ سے کہا کہ لونڈیاں اور غلام آئی ہیں مال غنیمت میں، تو بابا کے ہاں جاؤ، تم خود چکی پیستی ہو، خود برتن مانجتی ہو، خود گھر میں جھاڑو پھیرتی ہو، خود پانی بھرتی ہو، تو ایک لونڈی تجھے بھی دے دیں جو کام کاج کرے گھر کا، ہاتھ بٹائے تیرا۔ سیدہ فاطمہ آئیں، بابا سے کہا بابا ایک لونڈی مجھے دے دو۔ کون باپ ہے جس کے پاس طاقت میسر ہو اور بیٹی آئے کچھ لینے کے لیے تو اسے خالی واپس بھیج دے؟ کون ایسا باپ؟ طاقت ہو، قوت ہو، مال ہو، دولت ہو، جو چیز بیٹی مانگ رہی ہے وہ میسر ہو اور پھر بیٹی کو نہ دے۔ بابا ایک لونڈی مجھے بھی دے دو، گھر کے کام کاج خود کرتی ہوں۔ فرمایا بیٹا لونڈی دے دوں یا لونڈی سے بھی بہتر چیز دے دوں؟ بابا لونڈی سے بہتر؟ فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ کئی لونڈیوں سے بہتر ہے۔ کیا دیا تھا میرے آقا نے اپنی بیٹی کو؟ وہ دنیا کے لیے چکر لگا رہی۔ یہ لٹیرے تھے اس باغ کے۔ وراثت میں صرف بیٹی شریک ہوتی ہے کہ بیویاں بھی شریک ہوتی ہیں؟ بیویاں کوئی وارث نہیں بنتی۔ تو سیدہ عائشہ کس کی بیٹی تھی؟ حضرت صدیق اکبر کی، تو انہیں دے دی وراثت، انہیں نہیں دی، انہیں دے دی۔ میرے نبی کی جتنی بیویاں زندہ تھیں ابو بکر نے وہ فدق کا مال ان کو دے دیا تھا، وراثت ان کو دے دی تھی، نہیں دی۔ بتایا کہ یہ مال فے ہے، اور مال فے کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، یہ نبی پاک کی ملکیت نہیں تھی، اس کی آمدنی نبی پاک کے گھر والوں پہ خرچ ہوتی تھی، اس کی آمدنی نبی پاک، اس کی آمدنی، اس باغ کی جو آمد تھی اسے خرچ کرتے تھے گھر والوں پر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا میں وہی کام کروں گا جو میرے آقا کیا کرتے تھے، اس کی آمدن خرچ کروں گا، آپ کی ازواج پر بھی، آپ کے نواسوں پر بھی، آپ کے داماد پر بھی، حضرت عباس پر بھی،
حضرت عباس کے بیٹوں پر بھی، نبی پاک کے جو رشتہ دار تھے، چچا زاد تھے، ان پر اسی طرح اس کی آمدن خرچ کروں گا۔ پھر بعض ذہن میں آ جاتی ہے تو بار اور طرف نکل جاتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اس معاملے میں بڑے سخت ہیں۔ حضرت عمر جیسا آدمی آ کے کہتا ہے امیر المومنین 3 محاذ نہ کھولیے، منکرین ختم نبوت، منکرین زکوٰۃ، اسامہ کا لشکر، تینوں محاذ کھولنے لگے ہو۔ مدعیان نبوت جو جھوٹے ہیں ان کے خلاف لڑ لیں، منکرین زکوٰۃ سے بھی 2 ہاتھ بعد میں کر لیں گے۔ حضرت عمر تو بڑا جری آدمی، بڑے بہادر ہیں، بہادر بھی ہیں، دلیر بھی ہیں، مزاج میں تھوڑی سی سختی بھی ہے۔ ابو بکر تو بڑا نرم دل آدمی، بڑا نرم دل آدمی ہے، اور وہ آ کے مشورہ دیتی ہیں کہ 3 محاذ نہ کھولیے، ہم میں سکت نہیں ہے، منکرین زکوٰۃ کے خلاف ابھی نہ جائیے، جھوٹے مدعیان نبوت سے 2 ہاتھ کر لے۔ فرمایا اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، جاہلیت کے زمانے میں تو بڑے بہادر بنا کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد نرم ہو گئے ہو۔ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، جو آدمی میرے آقا کے زمانے میں زکوٰۃ کی مد میں ایک رسی دیا کرتا تھا، اگر وہ رسی دینے سے انکار کرے گا، ابو بکر اکیلا اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ اور بعض روایات میں آیا، تاریخ و سیرت کی کتابوں میں، یہ کہنے کے بعد ابو بکر اکیلے مسجد کے دروازے کی طرف بھاگنے لگے، تم نہیں آتے ہو تو نہ آؤ، میں اکیلا لڑوں گا۔ پھر حضرت عمر کہتے ہیں چلو اسامہ کا لشکر رہنے دو، تیسرا محاذ نہ کھولو، اسامہ کا لشکر فی الحال رہنے دو۔ اب سنت کی پیروی دیکھو، اسی کے لیے میں نے یہ بات کی، سنت کی اطاعت دیکھو، پیروی دیکھو۔ فرمایا جس لشکر کو میرے آقا نے روانہ کیا تھا میں اس لشکر کو روکوں؟ نہ، جس لشکر کو میرے پیغمبر نے روانہ کیا تھا ابو بکر اس کو ضرور روانہ کرے۔ تیسرا مطالبہ، اسامہ کی عمر 18 سال ہے، اس کے ماتحت جو جہاد کرنے والے لوگ ہیں فوجی کی حیثیت سے، ان میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، بڑے بڑے بزرگ صحابہ، اور اس کی عمر 18 سال، کمانڈر بدل دیجئے۔ فرمایا جس اسامہ کو میرے نبی نے کمانڈر بنایا تھا، یہ ہے سنت کی پیروی، یہ ہے سنت کی اتباع، جس اسامہ کو میرے نبی نے کمانڈر بنایا تھا، ابو بکر اس کو اس عہدے سے نہیں ہٹائے گا، اسامہ ہی کمانڈر رہے۔ اور اسامہ جب گھوڑے پہ سوار ہوئے اور ان کے ساتھ لشکر روانہ ہوا تو حضرت ابو بکر پیدل اس کے ساتھ دوڑنے لگ گئے تھے، اس کو نصیحتیں کر رہے ہیں، اسامہ کو نصیحتیں کر رہے ہیں، گھوڑے کے ساتھ پیدل جا رہے ہیں۔ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، اسامہ کہتا ہے امیر المومنین یا آپ بھی گھوڑے پہ آئیں یا مجھے گھوڑے سے اترنے دیں، یہ اچھا محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ میں گھوڑے پر 18 سال کا بچہ اور امیر المومنین جن کی عمر 60 سال ہے، 61 سال، وہ ساتھ دوڑ رہا ہے۔ فرمایا اسامہ تم نہیں چاہتے ہو کہ جو سواریاں اللہ کے راستے میں سفر کر رہی ہیں ان کی دھول ابو بکر کے جسم پہ پڑتی رہے؟
نہ تم نیچے اترو گے نہ میں گھوڑے پہ سوار ہوں گا، میں اسی طرح نصیحتیں کر کے تجھے روانہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس ابو بکر کے متعلق کہتے ہو کہ وہ فدق کا لٹیرا تھا، فاطمہ سے غصب کر لیا فدق اس نے، سب جھوٹ کے پلندے بناتے رہتے ہو، جھوٹ گھڑتے رہتے ہو۔ جتنے پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہو، کوئی مطالعہ ہے اگر آپ کا سیرت کا، تاریخ کا، دین کا، تو بولو۔ ایک وقت آیا سن 35-36 ہجری میں، جب حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اس کے بعد خلیفہ کون بنا تھا؟ خلافت کا تاج کس کے سر پہ آیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پہ آیا تھا۔ پھر حضرت علی کو چاہیے تھا انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے، اور یہ جو فدق کا مال غصب ہو گیا تھا یہ ان لوگوں سے واپس لے کر سیدہ فاطمہ کے وارثوں میں تقسیم کرتے۔ سیدہ فاطمہ کی اولاد زندہ تھی، چاروں، 2 بیٹے بھی زندہ تھے، 2 بیٹیاں بھی زندہ تھیں، تو فدق کا مال واپس لیتے نا، جو غصب ہو گیا تھا وہ واپس لیتے۔ آج تو تم لوگ بڑے لڑتے رہتے ہو، پاکستان میں فلاں وزیر اعظم بیت المال کا کھا گیا اور فلاں رقم کھا گیا، ان سے نکالنی چاہیے۔ لڑتے ہو کہ نہیں لڑتے ہو؟ ہن بول دے نہیں ہو؟ نفرتیں پالتے رہتے ہو نا، فلاں لیڈر کھا گیا، فلاں لیڈر کھا گیا، اس سے واپس لو، واپس لو، اس کو جیل میں ڈالو، جائیداد واپس لو، جتنا مال کھایا ہے واپس لو۔ جو مال الیاذ باللہ تینوں خلیفوں نے کھایا تھا، اس پہ غصب کیا تھا جس طرح تم کہتے ہو، تو حضرت علی کو چاہیے تھا کہ وہ فدق کا رقبہ، باغ سیدہ فاطمہ کے وارثوں میں کیا کرتے؟ تقسیم کرتے، انصاف کا فیصلہ کرتے، حق کا ساتھ دیتے، ادائیگی کرتے۔ سن سکتے ہو تو سنو۔ حضرت علی سے جب یہ کہا گیا تو حضرت علی نے فرمایا فدق کے معاملے میں میں وہی کچھ کروں گا جو مجھ سے پہلے ابو بکر و عمر کر چکے ہیں۔ جی میں بھی وہی کروں گا جو ابو بکر و عمر کر چکے ہیں۔ پتہ نہیں اس طرح بات کیوں چل نکلی۔ حوض کوثر پر یہ جام تقسیم کرنے والے کون ہوں گے؟ ابو بکر ہوں گے، حضرت عمر ہوں گے، حضرت عثمان ہوں گے، حضرت علی ہوں گے، حسنین کریمین ہوں گے، صحابہ ہوں گے۔ صحابہ سے بغض پالنے والوں یہ ذہن میں رکھو، صحابہ اس دنیا میں بھی میرے نبی کے ساتھ تھے، اور صحابہ اس عالم میں بھی میرے نبی کے ساتھ ہوں گے۔ صحابہ کو میرے نبی نے جدا کرنا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری خلقت میں مجھے چنا، مجھے چنا اور میرے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا، اور پھر رب نے مجھے چن چن کے میرے یار عطا کیے تھے۔ ازل میں ان کے دلوں کو دیکھا، ان سے خوبصورت دل رب کو کسی کے بھی نظر نہیں آئے تھے، جنہیں میرے نبی کے دامن میں ڈالا، پھر کئیوں کو سسر بنایا، کئیوں کو داماد بنایا۔ کیا مستشرقین کے سامنے کیا نبوت کا نقشہ پیش کر رہے ہو؟ اسلام کا کیا نقشہ پیش کر رہے ہو مستشرقین کے سامنے؟ میرے نبی کو یار ملے منافق، بیویاں ملی جنہوں نے زہر دے دیا تھا میرے نبی کو، سسر ملے، منافق داماد ملے، یہ نقشہ پیش کر رہے ہو؟
میرے نبی کا دنیا کے سامنے نہ یار اچھے ملے، نہ سسر اچھے ملے، نہ داماد اچھے ملے، نہ بیویاں اچھی ملی، جبکہ رب کہتا ہے پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہوتی ہیں اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہوتی ہیں، وہ لائق ان کے ہوتی ہیں۔ قیامت کے دن حوض کوثر پہ ساقی بنے گا میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں پوچھنا آپ سے یہ چاہتا تھا، حوض کوثر سے جام پینا چاہتے ہو کہ نہیں پینا؟ بڑی تمنا ہے جام ملے، اور انشاءاللہ موحدوں کو ملنا ہے انشاءاللہ، اور صحابہ سے محبت کرنے والوں کو ملنا ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ ملنا ہے۔ ہر بندے کی تمنا ہے کہ مجھے حوض کوثر سے جام ملے۔ یہ جملہ شاہ ولی اللہ کا جو انہوں نے لکھا اور بندیالوی اس کو ذکر کر رہا ہے، سنیے گا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں ایک کوثر قرآن کی شکل میں اس دنیا میں میرے نبی کو ملا۔ اگلی غلطی تو سمجھ جانی چاہیے تھی۔ ایک کوثر اس دنیا میں میرے نبی کو قرآن کی شکل میں ملا، اور ایک کوثر قیامت کے دن حوض کوثر کی شکل میں میرے نبی کو عطا ہوگا۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں اس کوثر سے وہی بندہ پانی پیے گا جس نے دنیا میں اس کوثر سے پانی پیا ہوگا۔ جس نے اس کوثر سے پانی پینا ہے نا، اسی نے اس کوثر سے پانی پینا ہے، اور جس نے اس کوثر سے پانی نہیں پینا وہ یہ تمنا نہ کرے کہ مجھے اس کوثر کا پانی ملنا ہے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہو اپنے گریبان میں جھانکیے، مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ میں سے کون کون سا بندہ اس کوثر سے زندگی میں کتنے جام پیتا رہتا ہے۔ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیے، کتنی تلاوت آپ کرتے ہیں، جھانکیے ذرا اپنے اپنے گریبان میں، قرآن پاک کی کتنی تلاوت روزانہ آپ کرتے ہیں۔ اس کوثر پہ تو جام پینے کے لیے بڑی تمنا رکھتے ہو، خالی نعرے، بناوٹی باتیں، عمل کوئی نہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اچھل اچھل کے مارنے نعرے، قومی املاک کو توڑنا، سڑکوں پہ آگے نا نبی پاک کی غلامی میں قومی املاک کو نقصان پہنچانا، لوگوں کی گاڑیاں جلا دینا، کسی غریب بندے کے سکوٹر کو توڑ دینا، یہ غلامی رسول میں حالت دیکھیے اس قوم کی۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں چہرے پر نبی پاک کی سنت قبول ہو، وہ چہرہ اچھا نہیں لگتا۔ ان کا مذاق اڑاتے ہو، کبھی ملا، کبھی مولوی، کبھی صوفی، داڑھی والوں کا مذاق اڑانا، اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اس منافقت کو چھوڑ دیجیے۔ غلامی رسول میں جس کو موت قبول ہے وہ سب سے پہلے اپنا چہرہ نبی پاک کی سنت کے مطابق بنائے، اپنی تجارت نبی پاک کی سنت کے مطابق کرے۔ 2 نمبر مال بیچتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھا کے لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھا کے سودے بیچتے ہیں۔ دکان کا نام رکھا ہے مدینہ،
واہ، پیٹرول پمپ میں ملاوٹ ہوتی ہے، 2 نمبر کام کرتے ہیں، تیل ملاتے ہیں، اس کا پیمانہ غلط کرتے ہیں۔ پیٹرول پمپ کا نام ہے بسم اللہ پیٹرولیم، بسم اللہ۔ نام دیکھیں آپ ان کے، کسی کا مکہ، کسی کا مدینہ، کسی کا ماشاء اللہ، اور اندر کرتوت دیکھیں ان لوگوں کی۔ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیے، اس کوثر سے کتنا جام پیا ہے آپ نے، غور کیجئے، اب بھی غور کیجئے، بعد میں غور کیجئے، رات آپ چارپائی پہ لیٹیں گے، اس پر غور کیجئے۔ کتنے لوگ ہیں آپ میں جن کو ناظر قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ ظلم تو آپ کے والدین نے کیا ہم پر، آپ کے والدین نے ظلم کیا آپ پر، انہوں نے آپ کی تربیت صحیح نہیں کی، کبھی نہیں سوچا انہوں نے کہ ہمارا بیٹا قرآن ناظر پڑھنا جانتا ہے یا نہیں جانتا، دعائیں اس کو آتی ہیں یا نہیں آتی، جنازے کی دعا اس کو آتی ہے یا نہیں آتی، نماز کا طریقہ اس کو آتا ہے یا نہیں آتا، بولنے کے آداب۔ ظلم تو انہوں نے کیا، لیکن جو ظلم آپ کے والدین نے آپ کے ساتھ کیا ہے کہ دین کی تعلیم آپ کو نہ دلوائی، خدا کے لیے وہی ظلم آپ تو اپنی اولاد کے ساتھ نہ کریں، آپ تو سنبھلیں نا۔ آپ کے والدین نے اگر آپ بچپن میں آپ پر سختی نہیں کی قرآن کی تعلیم کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے، تو آپ تو وہ ظلم اپنی اولاد پہ نہ کریں، اپنی اولاد کو دین کی اتنی تعلیم ضرور دلوائیں کہ انہیں پتہ ہو یہ چیز جائز ہے اور یہ حلال ہے اور یہ حرام، یہ شریعت کے مطابق ہے اور یہ شریعت کے خلاف۔ انہیں یہ تربیت تو دیں کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، انہیں یہ تربیت تو دیں کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے، انہیں یہ تربیت تو دیں کہ بڑوں کا احترام کرنا ہے، انہیں یہ تربیت تو دیں چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہے، انہیں یہ تعلیم تو دیں سختی کے مقابلے میں نرمی کرنی ہے، انہیں یہ تربیت تو دیں کہ میرے نبی نے فرمایا ہے گالیاں دینے والوں کو بھی وہ دعائیں دیا کرتے تھے، ادفع باللتی ہی احسن، احسن طریقے سے برائی کو دور کرو، برائی کے بدلے میں اچھائی کرو، اچھائی کے بدلے میں اچھائی کرنا کون سا کمال ہے؟ جی نو جی ہوندی ہے، آپ سے ایک بندہ بہتر سلوک کرتا ہے، آپ اس سے بہتر سلوک کرتے ہیں، یہ کون سا کمال ہے؟ کمال یہ ہے کہ جو آپ سے برا سلوک کرتا ہے آپ اس سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اپنی اولاد کی تربیت کیجئے اس نہج پر۔ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے کچھ سیاسی لوگوں نے، اجاڑ کے رکھ دیا ہے نئی نسل کو، انہیں بدتمیز بنایا، بد زبان بنایا، انہیں یہ سکھایا کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، کسی کی بہن، اس پر باتیں کرو، الزام لگاؤ، نام لو، گالیاں دو۔ کچھ مذہبی لوگوں نے منبر و محراب کے نام پر لوگوں کو فتویٰ بازی کی طرف لگایا۔ وہ خطیب ہیں، آپ فیس بک پہ سنتے رہتے ہوں گے ان خطیبوں کو، مخالفین کو سور، کتے، بے غیرت، بے حیا۔ وہ کیا سکھا رہے ہیں قوم کو؟ وہ کیا سکھا رہے ہیں مقتدیوں کو؟ وہ کیا سکھا رہے ہیں اپنے شاگردوں کو؟ کہ مخالفین کے خلاف یہ زبان استعمال کرو۔ ہم کمنٹ پڑھتے ہیں مذہبی پوسٹوں پر، ہم کمنٹ پڑھتے ہیں سیاسی پوسٹوں پر، اس میں تم ماؤں کی گالیاں نکالتے ہو، بہنوں کی گالیاں نکالتے ہو، بیٹیوں کی گالیاں نکالتے ہو، کسی کو ولد الحرام کہتے ہو، کسی کو حرامی کہتے ہو۔ مجھے اگر کچھ کہنا ہے تو مجھے کہو، میری ماں کا کیا قصور ہے؟
مجھے کچھ کہو، میری بہن کا کیا قصور ہے؟ سنو، قرآن کہتا ہے تمہارے کان اور تمہارا دل اور تمہاری زبان، ان سب کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ جی، کسی کو جب کہتے ہو نا اس کی ماں بہن کی گالیاں دیتے ہو تو قیامت کے دن رب نہیں پوچھے گا؟ اس کی پوچھ ہونی ہے، ایک ایک جملے کی پوچھ ہونی ہے۔ کسی صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ، جہنم میں جو لوگ جائیں گے، آپ نے فرمایا الٹا کر کے اور گھسیٹ کر جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس کا سبب ان کی زبانیں ہوں گی۔ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو سنبھال کے رکھ، اپنی زبان کو سنبھال کے رکھ، تیری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، تیری زبان سے کسی کی عزت پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب کسی نے کہا تھا یا رسول اللہ جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب کیا ہے، میرے نبی نے فرمایا دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، ایک زبان کی ضمانت دے دے، ایک شرمگاہ کی ضمانت دے دے، کہ اپنی شرمگاہ کو غلط جگہ پہ استعمال نہیں کرو گے، حق اور جائز جگہ پہ استعمال کرو گے۔ ایک شرمگاہ اور ایک زبان، اس کی تو مجھے ضمانت دے دے، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر! تو زبان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، زبان کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، زبان کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ میں اگر کوئی غلط بات کہتا ہوں، کسی کی عزت پہ حملہ کرتا ہوں تو قیامت کے دن مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا، علماء سے بھی پوچھا جائے گا جو غلط زبان استعمال کرتے ہیں، اور آپ سے بھی پوچھا جائے گا جو آپ فیس بک پر کمنٹ میں غلط جملے استعمال کرتے ہیں اور دوسرے مخالفین کو ماؤں اور بہنوں کی گالیاں نکالتے رہتے ہیں۔ کتنا تعلق ہے آپ کا قرآن سے؟ بولو۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ عمر ہو گئی 50 سال، 60 سال، 70 سال چلے، اب بھی اگر یہاں بیٹھے ہو لوگ، یہاں اگر اب بھی بیٹھے ہو، کوئی گزر نہیں گئی ہے عمر، آج ہی اپنے آپ کو تھوڑا سا بدلو اور نیت کرو کہ ہم نے ناظرہ قرآن پڑھنا ہے۔ اس کے لیے آپ کسی قاری صاحب کا انتظام کر سکتے ہیں۔ مغرب کے بعد ہماری الگ کلاس لگتی ہے، یہاں کلاس لگتی ہے مغرب کے بعد، اس میں داخلہ لیں۔ اس میں شرم والی کون سی بات ہے؟ بڑی عمر ہو گئی ہے تو قرآن میں نے پڑھنا ہے، شرم والی کون سی بات ہے اس میں؟ اس میں کوئی شرم والی بات ہے؟ یہ تو عزت کی بات ہے میاں، کہ چلو کسی موقع پہ جا کے سمجھ آئی، ابھی اپنے آپ کو بدلیے کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے، جنازے کی دعا نہیں آتی اسے یاد کرنا ہے، دعائے قنوت نہیں آتی اسے یاد کرنا ہے، نماز کے طریقے ہم نے سیکھنے ہیں، حلال حرام جائز ناجائز کی باتیں ہم نے سمجھنی ہیں۔ ابھی نیت کرو اور میرے آقا کا ارشاد سنو، جو آدمی دین کے طلب میں شروع ہو جاتا ہے اور پھر اسی دوران اس کو موت آ جاتی ہے، اللہ اسے قیامت کے دن شہیدوں میں کھڑا کرے گا۔ جی، اس بندے کو رب نے شہیدوں میں کھڑا کر دینا ہے کہ اس موقع پہ اسے سمجھ آ گئی۔ کم از کم ناظرہ قرآن تو آپ کو آنا چاہیے۔ آدھ گھنٹہ آپ نہیں نکال سکتے 24 گھنٹوں میں کہ آدھ گھنٹہ آپ کسی مدرسے میں آئیں اور آدھ گھنٹہ وہاں لگائیں، تو وہ کوئی مشکل کام ہے؟ ہمارے ہاں یہ قاری صاحب ہوا کرتے تھے، وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ جتنے دنوں میں میں نورانی قاعدہ پڑھاتا ہوں نا،
نورانی قاعدہ کتنا ہوگا؟ 16-20 صفحے کا ہوگا۔ جو بندہ جتنے دنوں میں نورانی قاعدہ پڑھ لینا، یہ اس بندے کی ہمت ہے۔ جس طرح میں نے پڑھانا ہے، وہ کتنے مہینے میں پڑھتا ہے؟ 2 مہینے میں پڑھتا ہے۔ جتنے دنوں میں وہ نورانی قاعدہ پڑھ لیتا ہے، اتنے دنوں میں اسے پورا قرآن پڑھا دیتا ہوں۔ وہ نورانی قاعدے میں ساری سمجھ آ جاتی، آگے بندہ خود پڑھتا چلا جاتا۔ بس تھوڑے سے دن آپ نے لگانے، آگے تو آپ نے خود پڑھنا ہے۔ وہ نورانی قاعدے میں جو قواعد ہیں، ضوابط ہیں، وہ آپ نے جب سمجھ لینے ہیں، اس کے بعد کون سا مشکل کام ہے؟ نیت کیجئے، بدلیے اپنے آپ کو۔ اس حوض کوثر سے اگر پانی پینا ہے تو پھر آئیے آج سے شروع ہو جائیے، اس کوثر سے پانی پینا آج سے شروع ہو جائیے۔ اپنے قریبی مسجد میں چلے جائیے، آپ کے جو قریبی مدرسہ ہے اس میں چلے جائیے، اور اگر آپ پیسے والے ہیں تو قاری صاحب کا انتظام گھر میں کر لیجئے، کیجئے نا۔ ناظرہ قرآن پڑھنا تو آپ کو آتا ہو، اور ہمارا یہ تجربہ ہے کہ جنہیں ناظرہ قرآن پڑھنا آتا ہے، آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے ان کو دعویٰ ہوگا کہ ہمیں ناظرہ قرآن پڑھنا آتا ہے۔ انہوں نے کس سے پڑھا ہے؟ محلے کی کسی زنانی سے، اپنی نانی سے، دادی سے، پھوپھی سے، جیو جیا اس نو آندا سی، اس اپنا علم منتقل کر دیتا تیرے چ۔ اب تو خوش ہے کہ مجھے ناظرہ قرآن پڑھنا آ گیا ہے۔ وہ جس طرح آپ ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں، یا ہماری مائیں بہنیں جس طرح ناظرہ قرآن پڑھتی ہیں، اگر کدی جبریل سن لے وے، تسی پڑھ رہے ہو وہ تے جبریل سنے، اللہ دی قسم کناں نو ہاتھ لا کے نس جائے بھئی یہ او قرآن نہیں جڑا میں لے کے آیا سی۔ او قرآن جس طرح آپ پڑھتے ہیں، نہ زبر، نہ زیر، نہ مد، نہ شد، نہ حمزہ، نہ عین، نہ چھوٹی ہے نہ بڑی ہے، کوئی تمیز ہی نہیں ہے، تلفظ نہیں ہے، آپ اس طرح پڑھتے ہیں۔ میں نہیں بدل جاتے ہیں میاں، تھوڑے تھوڑے سے اختلاف سے معنی ہی تبدیل ہو جاتے ہیں عربی میں۔ تو وہ بھی اپنی اصلاح کریں، کسی قاری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر وہ اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ بس صرف سورۃ فاتحہ کی اصلاح کرنی ہے، آخری 10 سورتوں کی اصلاح کر لینی ہے، قاری صاحب نے سمجھا دینا ہے حمزہ کہاں سے نکلتا ہے، عین کہاں سے ہے، چھوٹی ہے اور بڑی ہے، چھوٹا کاف اور بڑا کاف، وہ چند دنوں میں آپ کو انہوں نے سمجھا دینا ہے۔ پھر آپ نے اسی طریقے سے پورا قرآن پڑھتے ہیں۔ کوئی مشکل کام نہیں، لیکن تھوڑا سا وقت تو دیجئے نا دین کو، تھوڑا سا ٹائم تو لگائیے نا اس طرف۔ کتنے عام میں جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، ہوں تے بالکل ہی چپ کر گئے ہو۔ جنہیں ترجمہ آتا ہو، بولو، مفہوم آتا ہو، اس آیت کا مطلب کیا ہے، کتنے عام میں جنہیں قرآن کا ترجمہ آتا ہو، دنیا کی کسی نصاب کی کوئی کتاب، میڈیکل، لا، انجینئر، کوئی فیلڈ ہو، کوئی نصاب ہو، بغیر سمجھ کے کوئی نہیں پڑھتا۔ لا والے بغیر سمجھ کے پڑھتے، میڈیکل والے بغیر سمجھ کے پڑھتے، بس صرف یہی کتاب رہ گئی جو بغیر سمجھے پڑھی جا رہی، باقی کسی نصاب کی کوئی کتاب بغیر سمجھے کو نہیں پڑھتی۔ بچے اسے سمجھتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں، طالب علم اسے سمجھتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تو کتنے عام میں جو اس قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہوں، انگلش آپ بولتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، جبکہ انگلش کا کوئی ایک حرف اردو سے نہیں ملتا۔
بالکل عجیب زبانیں، الگ تھلگ، پنجابی، اردو، فارسی، ہر ایک سے الگ تھلگ زبان. اور اردو کے 90% الفاظ عربی میں استعمال. اردو کا ویسے لفظی معنی لشکر کا ہے، ترکی کا لفظ ہے نا اردو، ترکی کا لشکر. کیا مطلب؟ اس میں عربی کے لفظ بھی ہیں، اس میں فارسی کے لفظ بھی ہیں، اس میں پنجابی کے لفظ. یہ ایک لشکر ہے، یہ مجموعہ ہے اس زبان کا اردو. 90% الفاظ عربی کے ہمارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، آج پھر مثال دیتا ہوں. کوئی نئے آدمی آئے ہیں تو ان کے لیے تھوڑا سا ذہن بن جائے ان کا. میں ایک سورت کو پڑھنے لگا ہوں، آپ نے پھر دیکھنا ہے یہ کون سی سورت ہے. کیا ہماری اردو میں حمد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا؟ ذرا زور سے بولو. رب کا، عالم کا، رحمان، رحیم، مالک، یوم، عبادت، استعانت، ہدایت، صراط، مستقیم، انعام، غضب، ضلالت. کون صورت ہے؟ سارے لفظ اردو کے ہیں جو اس میں استعمال ہو رہے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ بڑی مشکل زبان ہے، یہ ساڑی سمجھو باہر. انگلش کا ایک لفظ اردو سے نہیں ملتا، وہ آپ پڑھ بھی لیتے ہیں. کیوں؟ اس کی آپ نے گرامر پڑھی. جب آپ نے گرامر پڑھ لی تو انگلش آپ کے لیے آسان ہو گئی. تو عربی کی بھی ایک گرامر ہے، اس گرامر کو آپ پڑھیں، پھر آپ خود ترجمہ کرتے چلے جائیں، کسی عالم کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو سمجھ کے پڑھیں قرآن کو، یہ نہیں پڑھنا. پھر جہاں 4 بندے 5 بندے، جس دفتر میں بیٹھو، ہوٹل پہ بیٹھو، گاڑی میں بیٹھو، یہ رونا رو ساڈا بیڑا تے مولویاں غرق کر چھڈیا، سانتا مولویاں کدائندہ نہیں چھوڑیا. وہ مولوی کچھ کہتا ہے، وہ مولوی کچھ کہتا ہے، وہ قرآن کی وہ آیت پڑھتا ہے، وہ قرآن کی وہ آیت پڑھتا ہے. ہم تو جی پس گئے ہیں چکی کے دانے کی طرح، کیڑے دی منیے تے کیڑے دی نہ منیے، سارا ملبہ مولویوں پہ ڈال دیتے ہو. کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے آؤ گے اور اللہ کو آپ کہیں گے یا اللہ میں تا جاہل ہوں، نہ قرآن جاننا، نہ حدیث، نہ فقہ، نہ گرامر، میں جاہل ہوں. اے جڑے مولوی نہیں نا، انہاں ساڈا بیڑا غرق کیتا ہی، میں تا بھیجنا جنت وچ تے جہنم واسطے مولوی بتھیرے نہیں. اللہ تعالیٰ جواب میں کہے گا ہاں میں جنت بڑھائی جاہلاں واسطے، شاباش، تجھے میں جنت میں بھیجتا ہوں، جنت جاہلوں کے لیے، تیرا قصور کوئی نہیں، تو بالکل بے قصور ہے. اللہ کہے گا جس معاشرے میں رہتا تھا وہاں دودھ خالص ملتا تھا، سرخ مرچیں، چائے کی پتی، پھر دودھ پینا چھوڑ دیا تھا، مرچیں استعمال کرنی چھوڑنی تھی نہیں مولا، بھینس دروازے پہ باندھی تھی، نظروں کے سامنے مرچیں پسوائی تھیں. اللہ نے فرمایا پھر اگر سیدھا راستہ چاہتا تھا، میں نے جو قرآن بھیجا تھا تو نے اس سے رہنمائی کیوں نہیں حاصل کی؟ تو نے کیوں نہیں پڑھا اس قرآن کو؟ کیوں نہیں سمجھا اس قرآن کو؟ تو نے اس حوض کوثر سے پانی پینا ہے تو پھر اس کوثر سے پانی پینا پڑے. جمعے کا وقت چونکہ بڑا محدود ہوتا ہے، لیکن چلو اللہ آپ کی بھی زندگی کرے، میری بھی. مضمون یہ چلتا رہتا ہے جمعے کا ایسے ہی، اگلے جمعے یہیں سے شروع کر لیں گے. کوثر کا مفہوم ہم بیان کر رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں ہم کیا بیان کر رہے ہیں. کوثر سے مراد کیا ہے؟ میں نے 2 مرادیں بیان کر دی ہیں. ایک مراد قرآن،
ایک مراد حوض کوثر، دو مرادیں میں نے بیان کر دی ہیں کوثر کی، اور جو مرادیں ہیں اس سے مراد ہے وہ میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کروں۔ تو ہمارا جو 18 بلاک میں درس قرآن کا سلسلہ ہے وہ کافی عرصے سے منقطع، ہماری سستی سمجھ لیں، کچھ حالات ایسے آ گئے جس کی وجہ سے ہم وہ درس نہیں دے سکے۔ تو انشاءاللہ آج مغرب کے بعد سے ہم وہ سلسلہ دوبارہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ میں نے 18 سالوں میں ایک مرتبہ پورے قرآن کی تفسیر بیان کر دی، 18 سال لگے تھے۔ اب اس کے بعد تقریباً 10واں سال ہے کہ ہم تقریباً 22ویں پارے میں پہنچے، سورۃ فاطر۔ سورۃ فاطر کے 1-2 درس ہو چکے، تو جہاں سے ہم نے یہ سلسلہ چھوڑا تھا سورۃ فاطر، وہیں سے آج یہ سلسلہ جوڑیں گے انشاءاللہ۔ تو چلو، قدرتی طور پہ یہ تو بیان آ گیا، ورنہ میں نے کوئی عمدن نہیں کیا کہ قرآن کے قریب آئیں، قرآن سے کوثر کا جام پئیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ قرآن سیکھیں، قرآن کی آیتوں کا کوئی ترجمہ سیکھیں، درس قرآن میں بیٹھیں، قرآن کے ساتھ محبت قائم کریں، پیار قائم کریں، شوق پیدا کریں۔ تو جتنے لوگ پہلے درس قرآن میں آتے ہیں ان کی غذا بنی ہوئی ہے، وہ بڑے محروم تھے اس غذا سے، مجھے اس کا احساس ہے۔ تو وہ تو ضرور آئیں گے انشاءاللہ، ان کے دل آج خوش ہوں گے۔ میں آپ سے بھی گزارش کروں، اگر آپ کی کوئی مصروفیت ہے، کسی شادی میں جانا ہے، کوئی بیمار پرسی کرنی ہے اور اسی وقت کرنی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ جائیں، مصروفیت۔ اور اگر آپ کی کوئی مصروفیت نہیں ہے، گھر میں بیٹھنا ہے یا دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنی ہے، تو پھر میں گزارش کروں گا کہ آپ 1 گھنٹہ اللہ کے قرآن کے لیے وقف کریں، تھوڑا سا آپ ذہن بنائیں اپنا۔ اور مجھے آج درس میں وہ لوگ نظر آنے چاہیے جو مجھے پہلے کبھی نظر نہیں آتے ہیں، وہ مجھے نظر آنے چاہیے اپنے مقتدیوں میں، محلے کے جو ہمارے دوست ہیں ان میں۔ تو وقت تھوڑا سا لگائیں۔ میں آپ کو یہ کیسے بتاؤں، میں بتا نہیں سکتا کہ یہ جو 1 گھنٹہ آپ لگائیں گے قرآن کی 2-4 آیتوں کے سمجھنے کے لیے، ترجمہ سمجھنے کے لیے، مرنے کے بعد اس کا اجر آپ کو کس قدر اللہ عطا کریں گے، میں یہ بتا ہی نہیں سکتا۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یا اللہ، محنت تو اتنی نہیں تھی، گھنٹے کا سارا معاملہ تھا، اور اجر، اتنا اجر اس کا آپ نے مجھے دیا ہے۔ تو آخرت کا اجر بھی ہے، اور دنیا میں کیا ہے کہ آپ جتنی دیر آپ اس درس میں بیٹھیں گے، پون گھنٹہ، تو ظاہر بات ہے آپ کوئی دعا نہیں مانگ سکتے، کوئی دعا آپ نہیں مانگ سکتے۔ قرآن سنیں گے، میں سناؤں گا، آپ سنیں گے، تو آپ کوئی دعا نہیں مانگ سکتے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ دنیا کی ہر چیز کے ذمے اللہ لگاتے ہیں، دریاؤں میں پلنے والی مچھلیوں کے ذمے، اور سوراخوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑوں کے ذمے، کہ میرا بندہ دین کی طلب میں مصروف ہے، تم سب اس کے لیے دعائیں کرو۔ دنیا میں یہ ہے، اگر میرے آقا کی بات سچی ہے، اگر کا لفظ کیوں کہوں، میرے آقا کی بات ہے ہی سچی، 101% سچی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، جب کوئی آدمی دین کی طلب کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھانے لگ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں اگر فرشتے پر بچھا رہے ہیں تو پھر آخرت میں اللہ اجر نہیں دے گا آپ کو؟ تو آپ تھوڑا سا ذہن بنائیں۔ ہمارے دوست، مواحد دوست، جماعتی احباب، یہ ہمارا ہفتہ وار وہاں اکٹھ بھی ہے،
ہم نے اسے اجتماع کا نام دے دیا ہے، ہفتہ وار جماعتی کارکنوں کا اجتماع۔ آپ وہاں آئیں، اپنے دوستوں سے ملیں، احباب سے ملیں، میل ملاقات بھی اپنے دوستوں سے ہو جائے گی، پھر آپ قرآن بھی سنیں گے۔ تو آپ سب حضرات آگے بھی اس بات کو پہنچائیں گے یا نہیں پہنچائیں گے؟ لوگوں سے آپ رابطہ کریں گے اور اس کے لیے آپ لوگوں کو تیار کریں گے۔ دیں جی اذان۔